والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ النساء کا رکوع نمبر 21 چل رہا تھا. آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے. یہ چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے منافقین کی قبیح عادات کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، جو لوگ اپنے برے اعمال سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً دین کو قبول کرنے والے بن جائیں تو یہی لوگ مومنین ہیں. اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے. آج کی آیات میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. فرمایا اللہ تعالیٰ بری باتوں کو، کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں فرماتا، اگرچہ وہ سامنے برائی ہو یا پیٹھ کے پیچھے برائی ہو. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ وہ کوئی آدمی کسی اور کی برائی کرتا رہے. اہل اللہ نے اس پر بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں. کوئی آدمی اگر کسی کی برائی بیان کرتا ہے یا کسی کے اوپر طنز کرتا ہے، کسی پر اعتراض کرتا ہے، کسی پر انگلی اٹھاتا ہے، تو جو ایک انگلی اس کی طرف جا رہی ہے، کوئی اپنے ہاتھ کی طرف اگر توجہ کرے تو 3 انگلیاں اس کی طرف ہیں، 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں. یعنی 3 گنا زیادہ ہم اپنی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے. ہم چاہیے جائے کہ دوسروں کی باتیں کرتے رہیں کہ وہ صحیح نہیں یا وہ صحیح نہیں. تو فرمایا اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہو. اور فرمایا کسی کی برائی کو بیان کرنا پیٹھ کے پیچھے ہو یا سامنے ہو بہتر نہیں ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. ہاں الا من ظلم، کوئی آدمی اگر اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ مظلوم ہے، ظاہر ہے مظلوم کی آہ تو نکلے گی اور اس کی زبان سے وہ بات بھی نکلے گی، وہ شکوہ بھی نکلے گا کہ میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا گیا. تو مظلوم جو ہے اس کو رعایت ہے کہ وہ جو اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ اس کو بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس حد تک جتنا اس کے اوپر وہ زیادتی کی گئی ہے. یہ نہیں اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے. اور معاشرے میں عادت یہی ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے. اور
اس کے ساتھ نمک مرچ لگانا ہے بات کے ساتھ، تاکہ وہ بات جو ہے آگے والے کو اور زیادہ اس کا احساس ہو۔ تو اگر پورا بیان کیا جائے کہ میرے اوپر اس انداز سے ظلم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنی اجازت ہے۔ لیکن جو آدمی مظلوم ہے اور اپنی بات کو بیان کر رہا ہے اور وہ کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سن بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ تو فرمایا اس بات کی تربیت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ کوئی آدمی ہر وقت جہاں بھی کسی مجلس میں بیٹھے کسی کی غیبت کرتا رہے یا کسی کی بے عزتی کرتا رہے۔ تو فرمایا اس کی تربیت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بات پسند نہیں اس پر پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں ہم۔ فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر کسی نیکی کو آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا چھپاتے ہیں، اگر آپ جو ہے کسی نیکی کو چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو جانتا ہے نا۔ تو نیکی کو ظاہر کرنا، اس کے اندر یہ خدشہ ہے کہ وہ دکھاوا نہ ہو جائے، اور اگر نیکی کو ظاہر کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو ترغیب بھی ہوتی ہے کہ فلاں آدمی نیکی کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر اس کو بھی ترغیب بھی ہوتی ہے اور ادھر سے دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ او تعفو عن سوء، فرمایا یا کسی برائی کو، کسی کی زیادتی کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کسی کی برائی کو، کسی کی زیادتی کو درگزر کر دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہر معاملات کو جانتا ہے، نیکی کے ظاہر کرنے کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کرنے کی نیت کو بھی جانتا ہے، چھپا کر اگر نیکی کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے نیت، نیت کی درستگی انتہائی ضروری ہے۔ کوئی آدمی نیکی کو ظاہر کر کے کر رہا ہے یا چھپا کر کر رہا ہے، اصل اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کے دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کو اپنے اعمال کے اندر پیدا کریں اور اپنی نیت کو درست کریں، تاکہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے ہاں بہتر ہو جائیں۔ تو فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، اور وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ بعض رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے۔ یہ تفریق ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو بھیجا ہے، جن رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کا وہ انکار کرتے ہیں، بعض کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ جیسے یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، اور اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے درمیان تفریق ڈالے، اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے، ان کا انکار کرے۔ فرمایا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کافر ہیں جو اس بات کو تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہم ایسا راستہ نکالیں کہ ایک نبی کا انکار ہو جائے اور دوسرے نبی کو ہم تسلیم کریں۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر لوگ ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کے لیے رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو ہم برحق مانتے ہیں، ہر رسول کو برحق مانتے ہیں، اور اپنے وقت کے وہ صاحب شریعت نبی تھے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے تو ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ہر نبی کو ہم برحق سمجھتے ہیں۔ کسی نبی پر ہم کیا اعتراض کرنا دور کی بات ہے، ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کسی بات پر غصہ فرمایا تو ہم اس کو بھی احتیاط سے بولتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہماری بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہم بے ادبی کو بھی قبول نہیں کرتے انبیاء کے بارے میں، نبی کے ساتھ بے ادبی کرنا ہی بہت زیادہ ظلم ہے، اور ایمان کے ساتھ یہ ایمان کو ختم کرنے والی بات ہے۔ تو فرمایا اولئک ولم یفرقوا بین احد منہم،
اور فرمایا مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان، انبیاء کے درمیان کسی ایک کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں ڈالتے کہ ہم فلاں نبی کو نہیں مانتے، ہم فلاں نبی پر اعتراض کرتے ہیں. نہیں، ہم کسی نبی پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہر نبی کو برحق سمجھتے ہیں. اور نبی کی شان جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے خاص طور پر چن لیا ہے، ان کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو پوری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، مفسرین، محدثین، فقہا مل جائیں، ایک ادنا سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جا کہ نبی کی شان کے خلاف ہم کیسے کر سکتے؟ تو فرمایا اگر جو مومنین ہیں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے ایمان پر پختہ رہتے ہیں اور اب اعمال صالحہ پر پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں، ہم ان کو ان قریب اجر عظیم عطا کریں، اجر ان کو عطا کریں، ہمارے پاس ان کے لیے اجر تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام دینا ہے. وکان اللہ غفور الرحیمہ. اور اگر کہیں نہ کہیں ان سے کوئی ظاہر ہے گناہ بھی ہوں گے اور وہ کوشش کرتے ہیں گناہ نہ ہوں، کوشش کرتے ہیں ہم گناہوں سے بچ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو بھی معاف فرما دے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، ہمارے شیخ عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ اپنے بیان کے اندر فرمایا کرتے تھے عقیدہ جو ہے وہ عدد ہے، عمل جو ہے وہ زیرو ہے. اگر عدد ہو اور عمل ہوتا جائے، ایک عدد ہے اس کے ساتھ عمل ہو گیا 0 تو 10 بن گیا، اور اگر پھر عمل ہو گیا وہ 100 بن گیا، پھر عمل ہو گیا وہ 1000 بن گیا. فرماتے تھے اگر عدد ہی نہ ہو، آپ عمل کرتے رہیں وہ تو سارے 0 آپ لگاتے رہیں، ساری کاپیاں بھر دیں 0 سے، عدد کوئی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بنے. تو فرماتے تھے سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی اصلاح. عقیدے کی اصلاح ہے تو اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو اعمال بھی بیکار جائیں گے. یہی بات اللہ رب العزت نے فرمایا جن کا عقیدہ صحیح ہے اور انبیاء پر وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم ان کو اجر دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں عقیدے کا اتنا بڑا احترام. اس لیے ہمیں چاہیے اپنے عقیدے کی بھی درستگی کریں، اپنے ایمان پر پختہ رہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا